والسلام. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه الأصفياء. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشکل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. سبحان اللہ. اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم فلسفہ رہ گیا تلقین خزانی نہ رہی. اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے.
مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت معلوم ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتہائی قابل سند احترام و سند تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرے نا اہل علاقہ کو کہ جنہوں نے اپنی محنتاں کاوشاں کوششاں دے نال اللہ نے گھر کی سونی تعمیر فرمائی ہے کہ بھی حوالے نال جے بھائی نے زمین دیتی ہے، جنہ بھائی نے تعمیرات دے اندر حصہ کیتے، جنہ دوستوں نے دامے درمے سکھ نے اس مسجد کے بناون دے اندر اپنا کردار ادا کیتے، وہ یقین کامل کر گھنن کہ اللہ نے انہاں دیا کوششوں کو یقینی طور پہ قبول فرما کے جنت دے اندر انہاں دا گھر بنا چھوڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے لفظوں تے میرے جملے تے غور کرائے. ہکھے کہ اللہ بڑے سی وہ مستقبل لے ہی نہیں جائیں تھا کوشش بھی کیتی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصا حسیرا، جائیں مسجد دے اندر ہک چٹائی بھی گھنا لیتی ہے، ہک پرچھا مسلح جے او بھی گھنا لیتے، ازمن لکم الجنہ، میں محمد اندے واسطے جنت دی ضمانت لینا. اور مستقبل دا صیغہ نہیں فرمایا، ماضی دا صیغہ، ماضی یعنی گزریا ہویا زمانہ، جے اتھاں بنائیے اون اتھاں بنا چھوڑیے. اتھاں بناون والا بندہ ہے، فرش تے بناون والا بندہ ہے تے عرش تے بناون والا اللہ ہے. اس واسطے علماء نے لکھے کہ جلے جائے جھاتے جائے زمین تے مسجد بن دیے او تحت الثرا زمین کرے گھن کے آسمانہ تک سارا علاقہ مسجد دا ہونے. اندے اتے کوئی گھر تعمیر نہیں تھی سکتا، کوئی معیشہ تعمیر نہیں تھی سکتی. گویا یہ سلسلہ جڑا زمین تو چلے یہ آسمانہ تک عرشہ تک ویدا پائے. تسا اتھا بڑے دے پے وے وہ اتھا بڑے دا پے، تسا اوندے واسطے بڑے دے پے وے وہ توالے واسطے بڑے دا پے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ توالے تے راضی تھی نہ پے. ایدی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں ہے.
کوئی شک نہیں ہے کہ نظریے نال بھی کوئی بناوے. اساں سنتے ہیں بحثاں ہوٹلاں تے چوکاں تے اڈیاں تے لوگ بہ کے آدھن میاں یہ مولی پیٹ دے دھندے کیتے مسیطہ بنے نا روٹی روزی واسطے بنے نا. ٹھیک ہے نا, کوئی گل نہیں ہے, سب کو کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی گیلا نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا اساں روٹی روزی واسطے نہیں بنے دے. کیا دے دے ہو تساں؟ توجہ کرائیں. جڑے لوگ یہ بہ کے باساں کریں نا انہوں کو کدی پوچھو تو صحیح میاں تو ہاڈا ہی اگر کہیں محکمے دے اندر لگیا ہویا چوکیدار بھی ہے, چپڑاسی بھی ہے, بیلدار بھی ہے, ان کو تساں کلاس 4 دا ملازم آہ دے, چوتھے درجے دا, آخری درجے دا, ان دی تنخواہ بھی تا 30 تو 35,000 35 تو 40,000 ہوندی ہے. ایمان نال دسو تھوڑے پورے دائرے دین پناہ دا کوئی مولوی ایسا ہے جن دی تنخواہ 40,000 ہوئے؟ 35 30 25 20. پیٹ ہر کہیں دے نال ہے. تھوڑے بچے بھی ہیں نا, تھوڑا گزر بسر 15-20 ہزار چ نہیں تھیندا تے مولوی شودا تھا 5 تو 6,000 صرف کو دیندے ہیں نا. وہ تو کیویں پیٹ دے دھندے واسطے بنائیے؟ ولو پیٹ واسطے کتھوں بنائیے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائیں. سو اساں لوگ مسجد بنے ہیں یا مدرسہ بنے ہیں خالصتاً حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے بنے ہیں. اے زمین بھائی محمد رمضان خان صاحب نے کیتی ہے, مسجد واسطے وقف کیتی ہے. آؤ میں تو تصورات دی دنیا دے اندر مدینہ الرسول دے اندر خدمت جاؤ. مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا ہجرت فرما کے آئے. سب تو پہلے میرے آقا نے اپنا کوئی گھر نہیں بنوایا, کوئی محل نہیں بنوایا, کوئی مالی نہیں بنوائی. میرے آقا نے اپنی رہائش واسطے توجہ کروا سو کوئی بھی مکان یا بنگلہ نہیں بنوایا, بلکہ سب تو اول سب تو پہلے میرے آقا نے ایک زمین پسند کی تھی جن کے اندر کچھ ٹوئے ٹبڑے ہیں, کچھ خجاں دے دھڑر ہیں, کچھ درختاں دے جتھے ہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے محبوب نے وہ زمین پسند فرمائیں گے. اور میرے آقا نے پوچھا اے زمین کے دیئے سعید کو رسایا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بچیاں دی زمین ہے. جڑے بچے یتیم بچے معصوم بچے یہ انہاں یتیمہ دی زمین دا ٹکڑا ہے. میرے آقا نے میرے محبوب نے فرمایا میں کو یہ زمین پسند آئی ہے, میں اتھے مسجد بنانا چاہنا. انہاں بچیاں کو سڑواؤ, بچے سڑوائے گئے, حضور دی خدمت دے اندر آئے. میرے آقا نے فرمایا اے بچیوں میں محمد نے یہ زمین پسند کی تھی ہے, میں اتھے مسجد بنانا چاہنا. بچے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی مونگی سڈے ماں باپ قربان ہو میں اسا قربان ہیں زمین کے ریشائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں ان اشتریت بثمن. اے بچیو میں محمد اے زمین پیسیاں نال خرید کرے سا. میں ایویں نہیں گندا. بچے آدھن ساری ہر شے قربان, ساری جان قربان, ماں باپ قربان.
زمین کے لیے شے صحیح فرمایا نا انی اشترائتو میں خرید کرے سا گن سا بے سامان پیسے آنا تو سا یتیم بچے ہی وے میں محمد یتیمے دا حق دیوامن آیا حق گھنن نہیں آیا حق دیون آیا حق چھکاون بولو نہیں آیا تو سا اتنی جملہ سن دے رہا کئی لوگ آتے ہیں اے میں کملے خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا بڑا تیر مرے دن مت کملے سادے لوگ شدے سمجھی کڑے ہوندن ہاں بھئی گال تا صحیح ہے کدیں یہ سوچے وے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بندیاں کو چھڑواون آئین یا پکڑن آئین بولو جہنم کلے چھڑواون آئین ٹھیک ہے نا بھائی صحیح فرمیندن کوئی ہک بندہ میں کو اگر 300 اٹھ دیون کرے تو بے پاسوں کوئی ہک بندہ کلمہ میں محمد دا پڑھ کے مسلمان ہونا چاہوے میں کو 300 اٹھاں کولو زیادہ پسند ہے جو ہک بندہ جڑا میں محمد دا کلمہ پڑھے جو میں ان کو جہنم کنے چھڑویں دا پیاں انہی کو جہنم کنے چھڑویں دا پیاں تو ایک ایسا غلط جملہ ہے کیسی غلط حال ہے کہ محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا بھائی میرے آقا تا چھڑواون آئین آپ فرمیندن میں محمد دی چاہت مشیت منشائے ہے کہ میرا آخری وقت دا بھی کوئی امتی جہنم دی بھائی سڑن والا نہ بڑھے دن قیامت دے شفاعت فرمیسن حضور فرمیندن اتنا روساں کہ آج تک دنیا تے کوئی اتنا رننا ہی نہیں ہے یہ معراج دا مہینہ ہے حضور نے ای مہینے دے اندر اللہ دا کیا کیتے دیدار اللہ دا کیا کیتے زورل بولو جا سارے پک ونجے گال اللہ دا کیا کیتے دیدار کیتے اللہ دا کیا کیتے دیدار کیتے معراج حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا دا کیا ہوئے دیدار ہوئے اللہ دے انوارات نٹھن اللہ دے تجلیات نٹھن او دیدار جڑا موسیٰ علیہ السلام نہن کر سکے اللہ پتھر تے سٹے ہی بے ہوش ہو گئے لیکن حضور معراج تے ون کے بھی امت کو خالی نہیں چھوڑیا امت کو خالی نہیں چھوڑیا اللہ میں تا دیدار کی تھی وے نا معراج کر کے میں تا دیدار کی تھی وے نا پر میری امت دا کیا ہو سی جب تک امت دے بارے ایک خوشخبری نہیں گدی کہ تہاری امت الصلاۃ معراج المومنین انہاں دا معراج بھی نال گھن ونجو اور او معراج ہے نماز او معراج کیڑا ہے نماز میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراکا اللہ دی عبادت جلے کرے دے پہ ہو اے یقین کیتا کرو کہ اساں اللہ کو دے دے پائے ہیں اگر اتنا یقین نہیں بڑھدا تا اے ضرور یقین کیتا کرو جو سادہ اللہ سا کو دے دا پہ میری گال سمجھ آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہم کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب زمین پسند فرمائیے تو بچے کو اچھویں نشتائی تو بے سامانے میں زمین پیسیاں دے نام خرید کرے ساؤ بچے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو بتائے تُسے ہجرت کر کے آئے ہو وطن چھوڑ کے آئے ہو گھر بار چھوڑ کے آئے ہو قبیلہ چھوڑ کے آئے ہوئے سنگت ساتھ چھوڑ کے آئے ہوئے تو انہیں کلو پیسے کی تھو آئے پیسے تو انہیں کلو کی میں آئے سکو یقین ہے پیسے تو انہیں کلو کچھ نہیں اساں قربانی نے دے پہلے سجدہ فرمایا نہیں میرے بچے ہو قیمت دا تعین کرو پیسے دا تعین کرو حضور دے غلام بے دام جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفور جذبات نال کھڑے ہوئے فرماون لگے بچے ہو زمین دے مردی آبادگی دا اظہار تو سب کرو پیسے
میں ابو بکر صدیق خرچ کرے سا تے مسجد میرے آقا محمد دی برسی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں مسجد ویلے وہ مسجد بنن لگی ہے مسجد تعمیر ہونے لگی ہے صحابہ کرام نے لسٹہ بنائیں مزدوری کون کرے سی مستریاں دا کم کون کرے سی سلگارا کون گھر کے آسی پتھر کون چاہ کے آسی صحابہ دیا لسٹہ بنن لگ گئے مہاجرین بھی ہیں تے انصار بھی ہیں لکھے نے احادیث دے اندر جتھا مزدوروں دے نا لکھی دے پہن اس مزدور والی فرشت دے اندر کائنات دے سردار امام الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و سرورنا آقا نامدار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشت دے اندر مزدوروں وچ اپنا نام نامی اس میں گرامی لکھوائے اندازہ کرو مسجد بناون کتنا ثواب کہ جے دی خاطر ساری کائنات بنی ہے وہ بھی مسجد بناون وچ کیڑی فرشتے چ مزدوراں دی فرشتے یہ دی فرشتے چ مزدوراں دی فرشتے چ اپنا نام لکھوائے نے حدیث رسول دا ترجمہ بیٹھا آپ گل نہیں پیا کرے اور سائیں نے صرف نام نہیں لکھوایا علاقہ آڑے والے ہو حدیث پاکی چاہ دے جتنا اساں ہک ہک پتھر چاہ کے ڈوڈو پتھر چاہ کے مزدوری کریں دے ودہا سے مسجد واسطے اتھائیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ترائے ترائے پتھر چاہ کے تے مسجد دی تعمیر چھ حصہ پہ ساریاں کو زیادہ تو اندازہ فرماؤ کتنا بڑا ثواب جیڑا کم سائیں نے آپ کیتے سائیں نے آپ کیتے وہ سنت ہے کہ نہیں بولو تو صحیح اج اسا مولوی توہین سمجھتے ہیں ساکو آکھو مسجد دی ایک سیل چاہو چاہ ایک تغاری سیمنٹ دی چاہو چاہ چاہتے ہیں اسا مولوی نہیں چاہتے ٹھیک ہے نا تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گل ہی اس واسطے بیٹھا کرے نا کہ دوسر مبارک بات دے مستحقی میں ہدیہ تبریک دے مستحقی میں کہ اللہ نے تو کو توفیق عطا فرمائیے کہ اس مقام دے اوپر یہ اللہ دا سونا گھر بنوائے میں مسجد بنوائی میں یہ ذاتی اغراض واسطے نہیں ہے ذاتی مقاصد واسطے نہیں ہے کہیں دا دل دکھاون واسطے نہیں ہے فرقہ فاریت پھیلاون واسطے نہیں ہے کہیں دے عقیدے دے متعلق چھیڑ چھاڑ واسطے نہیں ہے بلکہ مسجد جڑی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور لوگوں یہ مسجداں اللہ واسطے ہیں کیویں ہیں خدا دا گھر کعبہ بیت اللہ ہے اللہ دا گھر کعبہ بیت اللہ قرآن دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکا وہدى للعالمین سب سے پہلا گھر جڑا اللہ دا بنایا گئے مکہ مکرمہ دے اندر وہ مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دا گھر کعبہ بیت اللہ بنایا گئے کعبہ بیت اللہ بنایا گئے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ مسجد کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے کعبہ بیت اللہ دی کیا ہے بیٹی ہے کعبہ بیت اللہ دی دھی ہے اس کعبے دے اردا گرد بھی اللہ نے حکم دیتے مسجد بنائی گئی ہے کیا بنائی گئی ہے مسجد جے کو اللہ دا قرآن دے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد
ایک کعبہ دے ارد گرد دے دو نا حاجی صاحبان ہیں جی وہ مسجد حرام بڑھائیں گے ان اولا بیت سب تو پہلے جرا گھر بڑے مکے دے اندر وہ بیت اللہ ہے تے اے مسجد اس بیت اللہ دی بیٹی ہے وہ دی کیا ہے تو سو دھیاں دا احترام کرے دے نہیں کرے دے بولو نا کرے دے نا بیٹی گھاری چاہے بیٹی دا کیا ہوں دے احترام ہوں دے عزت ہوں دیئے اگرچہ چھوٹی ہوں دیئے حدیث پاک کی چاہتے کہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جل حضرت علی دے گھر کنے حضور دے گھاری چامن ہا حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کھڑ دے ہن اور اٹھی کے استقبال فرمے دے ہن سیدہ کائنات اہدی ہن ابا جان میں دھیاں تو سا بابا ہی وے ساری کائنات ساری دنیا تولا احترام کریں دیئے ملائکہ جنات انسان اللہ دے نبی وہ بھی تولی استقبال وچ مسجد اقصا کھڑے ہن تھائے میں تو تولی دھی ہاں بیٹی ہاں حضور فرمیندے ہن میری بیٹی فاطمہ البضع تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے تو میرے جگر دا کیا ہے ٹکڑا ہے فرمایا جلے تو علی دے گھر ہی چوہاں دی ہے میں محمد کو دیوتے تیرا احترام لازم ہے میں تیرے احترام واسطے اگرچہ عمری چھوٹی ہیں میری بچی ہیں لیکن تیرے احترام واسطے میں کھڑا تھی تو رب نے توفیق دی تھی اس مسجد کو بنائے ہوئے انہا احترام بھی تمہارے واسطے لازم وہ احترام کیا ہے جو یہ کو آباد کرے سو کیا کرے سو آباد کرے سو وسے سو انشاءاللہ تمہارے گھر وسدے ہو سکے ایندی آبادی تمہارے گھران دی آبادی ایندی ویرانی تمہارے گھران دی ویرانی حدیث پاکی چاہتے نابینا صحابیت اکھی تو نابینا عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذور ہوں اکھی کوئی نہیں گھر نماز پڑھ گی نا صحیح نے فرمایا آزان دی آواز تیرے کرنا اچ پوندی ہے آزان دی آواز تیرے کرنا اچ پوندی جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا فلیاتی بالمسجد فلیاتی بالمسجد آواز کرنا دے اندر آزان دی پوندی ہے تو مسجد چاہ کے نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابین آئے شوق ذوق دیکھو گھر تو مسجد تک رسی بدھوائی کیا بدھوائی نے رسی بدھوائی کر تاکہ ایدہ اسرہ گھن کے تے میں کتھاں مسجد دے اندر آؤں کتھاں مسجد دے اندر آؤں یہی میں نہیں ہے صحیح نے فرمایا جڑا بندہ جتنے قدم ٹور کے آسی توجہ کریں کیا کر کے آسی جتنے قدم ٹور کے آسی ہر قدم دے اتے فرمایا اودیاں نیکیاں بدھدیاں ویسے صحابی رسول ہیں انہوں نے گھر اوالی مدینہ دور ون کے بنائے کہے آکے وہ میاں اتھا نال رہ دا ہمیں نے آکے صحیح جو فرمائے جتنے قدم ٹور کے آسو میں پرے گھر بنائے نہیں تاکہ ڈھیر قدم چل کے آؤں ڈھیر قدم چل کے آؤں تاکہ میں کو زیادہ ثواب دے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مختصر گزارش کر رہے ہیں کہ مسجد بنانا پاک پیغمبر کی سنتیں میرے آقا نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے اندر اپنا محل باڑی گھر نہیں بنوایا مکان نہیں بنوایا سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں آخر دے اندر تا میرے آقا نے انتہا کر چھوڑیے اور نال سنسو میرے صحیح بیمار ہیں حضور کو بخار کمزوری ہو گئی ہے قدم مبارک سجدے
قدم مبارک سجدے اٹھ نہیں سکتے، سینکڑوں تکلیف ہو گئی ہے، صحابہ حضور دے دیوانے پروانے مستانے انتظار دے اندر جناب بلال کا بار بار آ کے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ دیا آوازوں کھڑے دے دن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی دے دورے گھر سین سے اٹھ دن حضرت اما عائشہ صدیقہ کو پوچھ دن اے عائشہ اب قضیت الصلاۃ، اب قضیت الصلاۃ، کیا نماز تھی گئی ہے، نماز ہو گئی ہے؟ اما عائشہ فرمائے دن انی نظر تو من جلبابی کا آقا میں کئی مرتبہ دروازے دے ویکھے جو نٹھی بھی منتظرون لکا یا رسول اللہ، والے دیوانے پروانے مستانے انتظار دے اندر انہیں نماز نہیں پڑھی۔ سنجے فرمایا عائشہ توضعی وقتصدی، میں کو وضو کراؤ، غسل کراؤ، میں محمد مسجد نماز پڑھن ویسا صحیح وضو فرمائے، غسل فرمائے، تکلیف آئی حضرت علی کو سجو، حضرت عباس کو سجو، دوہائیں آ گئے، سائیں انہوں نے کندھیاں تے ہاتھ رکھے اس حال دے اندر کہ قدمین مبارک زمین دے اتے نہ ٹک دے ہن، ای حال اچ بھی مسجد دے اندر آئیں۔ توجہ ہے ایک باری کچھ لوگ غفلت پائے کریں دہن، میرے آقا نے فرمایا اگر میں کو بڑھڑیاں دا تے بچیاں دا خیال نہ ہوئے ہاں میں محمد اتھاں نماز واسطے کہہ بے کو کھڑا کرا ہاں تے ون کے انہاں لوگاں دے گھراں کو بھالا دے مہا جڑے اذان دی آواز سن کے مسجد نہیں آتے۔ اندازہ کر کے لوگ کتنی سخت وعید ہے، کتنی اوکھی وعید ہے۔ رب نے توفیق لیتی ہے، مسجد بنائی ہوئے مبارک ہوئے تو اکو، لیکن بات کرے سو کرے سو نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ نماز دے ٹائم دے اتے بندہ کوشش کر کے کاوش کر کے ہمت نال مسجد آوے۔ تو یہ بھی صحیح نے فرمایا جو گھروں کو قبرستان نہ بنائے، فرض نماز آ کے مسجد ادا کرو تے سنتاں نوافل گھراں دے اندر ادا کرو، جو تو آکو وڈیاں کو دیکھ کے بچے بھی تے گھر والے بھی وہ بھی نماز دے عادی بن ونجن، نماز دے عادی بن ونجن۔ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز نے جو کچھ عرض کی تے ان دے ہوتے تو کو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ نماز دا ٹائم تھیا کھڑے، ایک ادھا منٹ میں تورے بولو بیا گھننا میرا درویش جینات خان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو کو صرف دو مصرے چھوڑے سی دل کرے دی خدمت کر چھوڑے سو ثنا خان رسول انہاں دی خدمت کرنا ثواب ہو دے۔ اللہ تو جزائے خیر عطا فرماوے، زندگی رہی تے ملاقات باقی۔ درود پاک پڑھ کے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے گایا نہیں، اقبال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں، زمانے تے
سر میرے سونے دایا نہیں ہے نور نبوت نے مزین جگ گدا سارا نور نبوت نے مزین جگ گدا سارا لکھائت شان پیدے گئے ملا جسم جیوے وارا محمد اج تئی در تو کوئی خالق ولایا نہیں ہے اقبال کو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے سنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیے ہوئے کمتر سنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیے ہوئے کمتر سنا جدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر سوا سید کسے نوحا سوات رب بلایا نہیں ہے اقبال کو کہیں نبی اقبال پایا نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین آمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام آمین آمین یا اللہ اصل تیرے عاجز بندے ہیں سارے کو کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے قوت والا طاقت والا ہمت والا شفقت والا عظمت والا بشرت والا یا اللہ یہ ساری چھوٹی سی کاوش اپنی درگاہ کے اندر قبول اور منظور آمین آمین اللہ جن دوستوں نے زمین کی کوشش کی جنہوں دوستوں نے پروان کی کوشش کی تھی جنہوں دوستوں نے کہیں بھی حوالے نال یا اللہ اس مسجد کار خیر کے اندر حصہ کیتے سونا رکھا انہوں نے مال جان آبرو عزت کے اندر برکت آمین انہوں نے درک و آباد و شام تھا اللہ جن دوستوں نے اس افتتاحیہ پروگرام کے اندر اس پروگرام کا انتظام انسلام کیتے میرے والد انہوں نے اس انتظام کو قبول فرمایا میرے دوست آواز سنن واسطے بیٹھے ہیں زبان کو ذریعہ احتجاج آمین یا رب مجاز جناکارہ نے میرے سے پہلے علماء نے جو بیان کی تھے اپنی درگاہ کو قبول اور منظور آمین آمین سونا رب سارے گناہ معاف فرما خطا و عصیان و عصیان گناہ معاف فرما جرم و قصور معاف فرما آمین یا اللہ سر خاتمہ ایمان فرما مرد کلمہ طیبہ سر آخر الفاظ و اللہ إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم